به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ورعوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنی عظیم و شان ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کے مقام اور مرتبے کا آپ کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، آپ کتنی شانہ والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کتنی شان والے ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے۔ ہمیں جو زندگیاں ملی ہیں نا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہیں۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، یہ زمین و آسمان سب آقا کریم علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آقا کریم علیہ السلام کو اس زمین پر بے فرمایا آپ پیدا کیا، تو آپ کے قدم مبارک لگے تو پوری زمین پاک ہو گئی۔ پوری زمین، پوری کائنات کی زمین جو ہے وہ مسجد بن گئی۔ اب جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے۔ آج آپ مسجد کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ مسجدیں جو ہیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں جگہ خرید کر وقف کرتے ہیں اور درسگاہ بناتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسٹی کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی یونیورسٹی؟ ایک بڑا مالدار، دولت مند، جائیداد والا، پیسے والا کوئی 20 کلے زمین لے کر وہ اپنی دنیا داری کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھتا ہے، اور اسے اپنی دولت اور پیسے پر مان ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں یونیورسٹی بناؤں گا اور فیس کھینچوں گا، پیسے کماؤں گا، دولت کماؤں گا۔ اور ایک دن ایسا آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوٹھیاں، بنگلے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں باقی رہیں گی۔ وہ کیا ہے؟ ایک رب کائنات باقی ہوں گے، اور ایک خانہ کعبہ باقی رہے گا، اور ایک مسجدیں باقی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی۔ عائشہ بڑے نصیب والے ہیں
جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد میں بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ ملا ہے، اور وہ دوست خوش نصیب ہیں۔ چودھری شاہد محمود صاحب نے 1 لاکھ روپیہ مسجد کے فنڈ کے لیے پیش کیا ہے۔ او بھائیو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشرہ امثالھا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ من جاء بالحسنہ، آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں 10 عطا فرمائیں گے دنیا میں، اور 70 آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہاں جو آپ پیسہ لگائیں گے وہ آپ کا ضائع جائے گا، نہیں نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آپ قربانی کی ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کے بابا بھی ہیں، اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میری سنت ہے، نہیں، فرمایا یہ میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے صحابہ اکرام کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھے، دعا مانگی، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا جب عطا فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے۔ جب کسی نیک کو کوئی نعمت ملتی ہے نا، وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، بڑا ہی تو نے کرم کیا، بڑا ہی رحم کیا، اب بتا کہ میں اس شکرانے کی نفل کیسے ادا کروں۔ کچھ لوگ خیرات کرتے ہیں، پیسہ تقسیم کرتے ہیں، جائیداد اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ سے پوچھتے ہیں وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے بیٹے کے شکرانے ادا کرنا چاہتا ہوں، اب کیا کروں؟ میرے رب نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم جاؤ 100 اونٹ ذبح کر دو، نہیں، فرمایا وَآہدْنَا، اے ابراہیم اگر تو شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور ان طاہرہ جھاڑو لے لو، اور بیتی للطائفین والعاکفین ورکع سجود، جا کر مسجد میں جھاڑو دو، کن لوگوں کے لیے؟ جو رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج ہم جھاڑو دینے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مولوی ہے، یہ ملازم ہے، یہ مسجد کا خادم ہے، اور کمیٹی بنی ہوتی ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ دنیا والوں تم کیا جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جس کے جگہ جگہ پر قرآن میں ان کا شان بیان کی گئی ہے، جگہ جگہ پر قرآن نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اس ابراہیم کو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے گھر کا جھاڑو دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں یہ حدیث پاک واضح آپ نے سنی ہوگی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں رات کو تہجد کے وقت ایک عورت آتی تھی اور جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد میں۔ مسجد میں جب جھاڑو دیتی تو
نماز سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے جھاڑو دے کر صفائی کر کے چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھیا تھی اور جا کر رات کو اس کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو جنازہ پڑھا دیا، عام بوڑھیا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، اور اس کا جنازہ پڑھا دیا، اور حضور کو بتانا گوارا نہ کیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام صبح نماز میں آئے اور جماعت فرمائی اور سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، میرے صحابہ وہ بڑھیا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا؟ میرے آقا کو تو خبر ہو گئی۔ کہا حضور وہ غریب تھی، ہم نے کہا کیا حضور کو جگانا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اتنے شانہ والے ہیں، اتنے مقام اور مرتبے والے ہیں، اتنی بلندیوں والے ہیں، ان کو کیا جگانا ہے؟ اس لیے حضور ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا کے اسے دفن کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے غصہ فرمایا کہ چلو اس کی قبر مجھے دکھاؤ، اور اس کی قبر پر پہنچے اور نماز جنازہ ادا فرمایا، نماز جنازہ ادا فرمایا، اور صدیق ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں، عمر بن خطاب ساتھ ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا بڑھیا بتا سب سے زیادہ تمہیں اجر کس چیز کا ملا ہے؟ سب سے زیادہ تمہیں اجر کس چیز کا ملا ہے؟ اور اس نے زبان حال سے جب قبر سے آواز آئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں کیا پتا آپ نے کیا کہا؟ صدقتا و بارکتا یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ اجر جو ہے مسجد کی صفائی کا مجھے ملا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ مصلی کوئی عام نہیں ہے، یہ مسجدیں قیامت کے دن علماء نے لکھا ہے، مواہب اللدنیہ اور علماء بہت لکھتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قیامت کے دن ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن مسجدیں اپنی جگہ پر قائم رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی فرشتوں بتاؤ اس کائنات کے اندر کوئی چیز باقی رہ گئی؟ فرمایا یا اللہ تیرا گھر باقی ہے یا تیری مسجدیں باقی ہے؟ فرمایا مسجدوں کو بھی گرا دو۔ یا اللہ وہ گرتی نہیں ہیں، وہ گرتی نہیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے اللہ وہ تیرے گھر ہیں اور وہ گرتے نہیں ہیں۔ فرمایا کیا کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے؟ فرمایا ہاں یا اللہ وہ کہتے ہیں، وہ مسجدیں کہتی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اندر اذانیں دی، جنہوں نے ہمارے خدمت کی، صفائیاں کی اور ہمیں آباد کرتے رہے، آج دکھی وقت میں ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، کشتیاں بن کر جائیں گی، وہ ہمارے اندر آئیں گے، ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ آج ہم مسجدوں سے قرآن اٹھا کر گھروں سے قرآن اٹھا کر مسجدوں میں رکھاتے ہیں۔ پہلے لوگ جو مسلمان تھے ان کے اندر محبت موجود تھی، پیار موجود تھا، اخلاق موجود تھا۔ آج گھروں کے اندر بھائی بھائی سے نہیں بات کرتا، باپ بیٹے سے نہیں بات کرتا، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ ہر شخص کے پاس پیسے زیادہ ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں۔ یہ کہاں گیا ہے؟ آج ہم نے کبھی سوچا ہے بھائی کے اندر بھائی میں محبت ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گیا، خونی رشتے جو تقدس والے ختم ہو گئے، پامال ہو گئے۔ آج ہمیں کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ ہے، اور جھوٹ جو ہے
وہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور کے اندر جو تھا، بازار میں غلام خریدا کیا کرتے تھے لوگ، اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے غلام خرید کر لاتے اور غلام رکھتے تھے۔ ایک دن مجھے بھی ضرورت پڑ گئی تو میں غلام خریدنے کے لیے گیا، میرے ساتھ ایک نمازی بھی تھا۔ جب ہم گئے تو غلام خریدنے لگے، کہتے غلام خریدنے لگے تو وہ لوگ خوبیاں اور خامیاں بتاتے تھے۔ جب بیچتے تھے نا کسی سے، ہم تو خوبیاں ہی خوبیاں بتاتے ہیں نا، خامیاں تو بتاتے نہیں ہیں۔ اچھی اچھی چیز اوپر رکھتے ہیں دکھانے کے لیے اور گندی گندی چیز نیچے رکھتے ہیں، اور جب کوئی چیز خریدنے کے لیے تو گندی گندی چیز اٹھا کے شاپر کے اندر پہلے ڈال دیتے ہیں، جب وہ گھر جاتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ مسلمانوں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے اپنے گروبانوں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے بڑیاں خوبیاں بیان کی کہ یہ ہر کام کر لیتا ہے، روٹی بھی پکا لیتا ہے، کچن کا کام، اور بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتا ہے، سارے کام کر لیتا ہے، لیکن خامی صرف ایک ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے۔ حضور کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے کہ جب خریدنے لگے انہوں نے کہا یار یہ صرف ایک خامی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا جی تو کوئی گال نہیں، میں خرید رہا، سستا مل رہا ہے۔ وہ جو ساتھ تھا اس نے کہا کہ یار یہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے اور تم اس کو خرید رہے ہو، ایک نہ ایک دن تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا، تمہارا گھرانہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ مل سکتی ہے، یہ چھوٹی جی گل ہے، میں آپ دی تربیت کر لوں کہ جی چلو ٹھیک ہے۔ نے فرمایا 1 سال بعد مجھے ملنا، اور 6 مہینے وہ رہا۔ 6 مہینے کے بعد اسے وہ جھوٹ بولنے کی جو عادت تھی، اس نے دیکھا کہ بی بی صاحب کلی بیٹھی ہے، اس کے پاس جا کر رونے لگ پڑا۔ بات بڑی سننے والی ہے، اس کے پاس رونے لگا۔ اس نے کہا بیٹے کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی پیسے ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ اداسی ہے، کسی کو ملنا ہے، کہیں جانا ہے آپ نے؟ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جا کے 2-3 دن میں اپنے گاؤں میں گھوم پھر آؤ۔ کہنا نہیں جی میں تمہوں دیکھ کے رونا ہوں، مینوں دیکھ کے کیوں رونا؟ کہ جی کل تسی ہونا ہی کوئی نہیں، تہاڈا مالک جڑا ہے وہ کسی اور لڑکی دے نال سیٹ ہویا کر، کل تک تسی ہون۔ اس نے کہا پتر پھر کوئی بندوبست کر، تو ہی میرا وارث ہے، اولاد تو میری ہے کوئی نہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی پیر دا بندوبست کر دو۔ وہ باہر گیا، پھر تر کے کوئی 200 ریال لیا، باہر پھر تر کے جب واپس آیا تو کہنا جی پیر کہندا ایک مچھاں دا وال چاہیے، اندے اوتے میں دم کراں گا تے بیوی دا مرید ہو جائے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ نے کہا جی وال لے گا کون؟ نے کہا جی بی بی جی تسی لینا ہے، اس طرح میں تانوں لے آ کے دینا وا، وال تسی لینا ہے۔ وہ بیوی کدھر کم چلی گئی تو پچھو بابے دے نال بیٹھ گیا، کہنے لگا جی آج تہاڈی خیر نہیں، میں روندا اس واسطے ہاں کہ آج تہاڈی خیر نہیں، آج اس طرح تہاڈی گردن تے چلنا ہے تے تسی کل ہونا نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس خاندان میں 100 قتل ہو گیا، 100 قتل ہو گیا، اور فرمایا کہ جب بات کھولی تو بات کچھ بھی نہیں، بات کی طے پر گئے تو بات کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اس لیے جھوٹ چھوڑ دو، نماز کے قریب ہو جاؤ، مسجدوں کے ساتھ دل لگا لو۔ یہ زندگی کے چند دن ہیں، چند سانسیں ہیں، چند لمحات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل من علیہا فان،
یہ دنیا فانی ہے اور تمہیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ مال جمع کرنے کے لیے، نہ کہ دولت کے لیے، نہ کہ خزانے اکٹھے کرنے کے لیے۔ اللہ نے تو صرف خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ تمہیں اچھے اور برے عمل کو پرکھ کر سامنے لایا جائے۔ تم کس طرف دوڑ پڑے ہو؟ اس لیے فرمایا یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی آپ ابتدا کر رہے ہیں، یہ